السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کو میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عنایت اللہ بھائی کا سوال ہے، کیا کم پیسوں سے جانور خرید کر جانوروں کے حصوں کو زیادہ میں فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا اپنا خود کا گھر کا پلا ہوا جانور ہے، یا یہ کہ وہ آدمی خود اپنے طور پر جانور خرید کر لایا ہے اور اس کے بعد وہ لوگوں کو حصوں کے اعتبار سے اس جانور میں شریک کر رہا ہے، تو وہ نفع کے ساتھ اگر شریک کرنا چاہے تو اس بات کی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر وہ آدمی 25,000 کا جانور خرید کر لایا ہے اور اس میں جتنی قیمت کے حصے کے اعتبار سے وہ لوگوں کو شریک کر رہا ہے، اس قیمت کے اعتبار سے وہ جانور 30,000 کا یا 35,000 کا ہو جاتا ہو تو اس بات کی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سیف علی صاحب کا سوال ہے، زمزم کا پانی حضرت اسماعیل کے ایڑی رگڑنے سے نکلا تھا یا فرشتے کے پیر مارنے سے نکلا تھا؟ وضاحت فرمائیں۔ اس بارے میں دو طرح کی روایات مروی ہیں جن سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہے تھے اور ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے تھے اور حضرت ہاجرہ وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنا پر مارا، جس کے نتیجے میں وہ زمزم کا پانی نکل آیا۔ دوسری کچھ روایات یہ ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری، جس کے نتیجے میں پانی نکل آیا، جس کو ہم زمزم کا پانی کہتے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دوسرا قول زیادہ راجح ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڑی ماری، ایڑی رگڑی، جس کے نتیجے میں زمزم کا پانی نکل آیا اور حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ پانی سے سیراب ہوئیں۔ عقیل بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، ایک شخص کا بقرہ عید سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، حالانکہ اس کی قربانی کی نیت تھی اور اس پر واجب بھی تھی، تو کیا اس کی اولاد پر والد کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ مذکورہ سوال کے جواب میں بطور خاص دو صورتیں ملحوظ رہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی آدمی کا انتقال قربانی کے دنوں کے آنے سے پہلے ہی ہو گیا، یعنی 10 ذی الحجہ کے آنے سے پہلے ہی اس آدمی کا انتقال ہو گیا، تو اس آدمی پر کوئی قربانی واجب ہی نہیں رہی، لہٰذا اس کی اولاد پر بھی اپنے مرحوم والد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر بالغ اولاد اور بالغ وارثین اپنی خوشی سے اپنے والد کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، والد کو ثواب بھی ملے گا اور جو کچھ گوشت ہے وہ سب گوشت ان کی اولاد بھی کھا سکتی ہے اور غریبوں میں صدقہ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر انتقال سے پہلے والد صاحب نے قربانی کرنے کی وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو دیکھا جائے گا کہ جو کچھ انتقال کے بعد انہوں نے مال چھوڑا ہے تو اس مال کے تہائی حصے میں سے اگر قربانی کے حصے آ جاتے ہوں یا قربانی کا جانور بکرا آ جاتا ہو تو پھر ان کی طرف سے قربانی کرنا اولاد پر ضروری ہوگا، اور جو کچھ وہ گوشت بنے گا اس گوشت کو وہ خود استعمال نہیں کر سکتے، خود نہیں کھا سکتے، بلکہ پورا کا پورا گوشت غریبوں اور فقیروں پر صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر والد صاحب نے کوئی وصیت نہیں کی تھی تو پھر اولاد پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا، یا یہ کہ وصیت تو کی تھی لیکن جو انہوں نے مال چھوڑا ہے، جو مال چھوڑ کر ان کا انتقال ہوا ہے، اس مال کا تہائی 1/3 اتنا نہیں بنتا کہ جتنے پیسوں میں قربانی کا جانور بکرا وغیرہ آ جاتا ہو یا بڑے جانور میں حصہ لیا جا سکتا ہو، تب بھی اولاد پر ان کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ جمیل بھائی بٹلاؤ سے معلوم کرتے ہیں، گروی رکھے ہوئے زیورات کی زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی؟ گروی رکھے ہوئے زیورات کی کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، یعنی نہ تو راہن پر ہوتی جس نے وہ زیورات گروی رکھے ہیں، اور نہ ہی مرتہن پر زکوٰۃ واجب ہوتی جس کے پاس وہ گروی رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ملکیت اور قبضہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔
راہن نے یعنی جس نے وہ زیورات گروی رکھے ہوئے ہیں وہ زیورات اس کی ملکیت تو ہیں لیکن اس کے قبضے اور تصرف میں نہیں ہیں، لہذا اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور مرتہن جس کے پاس وہ زیورات گروی رکھے ہوئے ہیں وہ زیورات اس کے قبضے میں تو ہیں لیکن ان زیورات پر اس آدمی کی ابھی ملکیت نہیں ہے، لہذا اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ قبضے کا ہونا اور ملکیت کا ہونا دونوں ضروری ہے۔ ایک آدمی کے پاس قبضہ ہے ملکیت نہیں ہے، دوسرے کی ملکیت ہے قبضہ نہیں ہے، لہذا دونوں پر ہی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک صاحب کا سوال ہے، میں نے بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ حج کیا تھا، تو کیا مجھے بالغ ہونے کے بعد فرض حج ادا کرنا پڑے گا یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کسی صاحب نے اپنے بچپنے میں بالغ ہونے سے پہلے حج کیا تھا تو وہ نفلی حج کہلائے گا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحب حیثیت ہو جائے، اس پر حج فرض ہو جائے تو اس آدمی کو پھر دوسری مرتبہ حج کرنا ضروری ہوگا۔ بچپن میں جو حج کیا تھا وہ نفلی حج ہوگا، اس سے فرض حج ساقط نہیں ہوتا، لہذا بالغ ہونے کے بعد وہ صاحب حیثیت ہے تو پھر اس پر دوسری مرتبہ حج کرنا یہ فرض ہوگا۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، کیا قرض لے کر قربانی کرنے سے قربانی درست ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی غریب ہے، فقیر ہے، اس پر قربانی ہی واجب نہیں ہے، تو اس آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ قربانی کرے، چونکہ شریعت کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتی ہے۔ جب اس پر قربانی ہی واجب نہیں ہے تو پھر اس آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایسا آدمی قرض لے کر قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی اور پورا ثواب ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس آدمی پر قربانی واجب ہے لیکن اس آدمی کے پاس کیش نہیں ہے، نقد رقم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جانور خریدے۔ ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ اپنا سامان بیچ کر جانور خریدے یا بڑے جانور میں حصہ لے، یا یہ کہ فی الحال کسی آدمی سے کیش قرض لے لے، نقد رقم قرض لے لے، بعد میں اس کی رقم وہ ادا کر دے۔ اور قرض لے کر جو آدمی یہ قربانی کرے گا وہ مکمل قربانی کہلائے گی اور وہ قربانی ایسی ہوگی جس پر اسے ثواب بھی ملے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض لے کر اگر قربانی کی جائے تو وہ قربانی ادا نہیں ہوتی یا یہ کہ اس پر ثواب نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مکمل ثواب ملے گا اور قربانی بھی ادا ہو جائے گی، بعد میں وہ آدمی جس آدمی سے قرض لیا تھا اس کا قرض ادا کر دے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا یہ بات حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کسی اور کو بتائے؟ سوال میں جو بات پوچھی گئی ہے وہ بات حدیث کی معتبر اور مستند کتابیں میں موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی بات آگے بتا دے کسی کو، خود تحقیق نہ کرے، یہی کہ جو بات اس نے سنی ہے وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچ بھی ہو سکتی ہے، ایسی سنی بات دوسرے کو بتا دے، اس کا تذکرہ اس حدیث میں موجود ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے۔ آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اسی طرح اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔